ایک چھوٹی سی کتھا میں کم اکراس کری تھی، تو اسی کی کانٹیکسٹ میں کوشچن ہے. کوشچن ایک کہانی یہ تھی کہ once there was a very very poor woman who called a radio station asking for help from God, and a non-believer who was listening to this radio station decided to make fun of the woman. He got her address and called his secretary and ordered to buy large amount of food and asked to deliver to the woman. However, he sent it with the following instruction, that whenever the woman asks who sent the food, tell her that it is from the devil. When the secretary arrived at the woman's house, the woman was so happy and grateful for the food which she received. But she started to put all the food inside her small house. And then the secretary asked her, don't you want to know who sent you the food? The woman replied, no. Say thanks to whoever sent this food, because I don't care which person sent, because when God orders, even the devil obeys. تو کہانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو بھی گفٹ ملی، جو بھی کھانا ملا، چاہے اس بندے نے کہا میں ڈیول ہو کے تجھے کھانا بھیجوں، اس نے کہا مان تو خدا کا ہی آرڈر رہا ہے نا، تبھی تو بھیج رہا ہے، کیا پتا خدا نے تجھ سے میرے لیے ہی کام کرایا ہو. تو اس کانٹیکسٹ میں میرا کوشچن ہے کہ کیا ایک بلیور کو ایسی ہیلپ ایکسیپٹ کرنی چاہیے جو ان نون ہو، ڈاؤٹ فل ہو، جو یا پھر نان بلیور سے آ رہی ہو؟ میرے بچوں، سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ویکتی کو، چاہے وہ ناری ہے چاہے وہ کوئی میل ہے، خدا سے عرضی لگانے کے لیے کسی ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی اسٹیشن، یوٹیوب، ویب سائٹ، فیس بک، اس ٹائپ کی چیز کی ضرورت نہیں. ایک عرض ہے خدا سے لگانا، اور ایک عرض ہے خدا کے بندوں سے خدا کے نام پر مانگنا. دونوں عرضوں میں فرق ہے. ایک ہے خدا سے مانگنا، ایک یہ جو 3D ورڈ آپ کے سراؤنڈنگ میں پڑی ہے، اس میں آپ کے پیرنٹ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، سوسائٹی، ڈفرینٹ ریسورسز ہیں. آپ کسی بھی سورس کے پاس جائیں اور اسے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائبلٹی یا ایلیجیبلٹی یا ڈیزرونیس شو کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھیا مجھے خدا کے نام پہ دے دو. آپ اپنی ایلیجیبلٹی نہیں بتا رہے ہوتے، آپ اپنی وہ چیز نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جناب یہ مجھے چاہیے یا میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ مجھے دیں گے اور آپ دینے کے پابند ہیں. آپ خدا کے نام پہ اس سے مانگتے ہیں کہ یار مجھے خدا کے نام پہ میری مدد کر دو یا یہ چیز دے دو. جو پہلی سٹیج ہے جس میں آپ اپنے ایشور سے عرض لگاتے ہیں، وہ عرضی ریڈیو پہ، ٹی وی پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہیں لگائی جائے گی. وہ خود عرض ہی نہیں ہے. ٹی وی اسٹیشن پہ یا ریڈیو پہ عرض تو آپ ٹی وی اسٹیشن ہولڈر اور ریڈیو اسٹیشن لسنرز کو لگا رہے، آپ تو خدا کو لگا ہی نہیں رہے. خدا کو تو سننے کے لیے کسی ٹی وی اسٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی ریڈیو اسٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ عرض ہی خدا سے نہیں ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کر لگائی گئی ہو، جو میڈیا پہ بیٹھ کر لگائی گئی ہو، جو کسی گردوارے میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے لگائی گئی ہو، جو کسی چرچ میں لگائی گئی ہو، کسی مسجد میں کھڑے ہو کے ہزار نمازیوں کے سامنے جو عرض لگائی گئی ہو، یہ عرض تو خدا سے ہے ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اگر مندر میں کھڑے ہوں یا ٹی وی پہ کھڑے ہوں تو پھر تو یہ پروہیبٹڈ ہے، اور اگر آپ مکہ مدینہ میں کھڑے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، چرچ میں کھڑے ہیں تو پھر جناب اوکے. نو، آپ مکہ میں خدا گھر میں کھڑے ہو کے بھی اگر خدا کے بندوں سے مانگتے ہیں تو یہ عرض خدا سے نہیں ہے. آپ پرافٹ محمد کی موسک میں کھڑے ہو کے اگر آپ بندوں سے سوال کرتے ہیں تو یہ بندوں سے سوال ہے، یہ خدا سے سوال نہیں ہے. ریڈیو اور ٹی وی پہ بھی بیٹھ کر اگر آپ سوال کرتے ہیں تو یہ ریڈیو اور ٹی وی کے آڈینس سے سوال ہے، یہ بھگوان سے سوال نہیں.
بھگوان سے سوال کرنے کے لیے کائنات کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہو 24/7/365 ہول لائف ٹل یور لاسٹ بریتھ، آخری سانس تک آپ کبھی بھی عرض لگا سکتے ہیں ربا یہ میری ضرورت ہے اور اس کو پورا کر۔ وہ عرض ہے خدا سے جس کو کوئی دوسرا کان نہ سنے، جو لوگوں کے نالج میں نہ دی جائے، جس میں لوگوں کو انوالو نہ کیا جائے، جس میں کسی سورس یا میڈیم کو نہ لایا جائے، جو بغیر سورس اور میڈیم کے سیدھی آپ کے من سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہردے سے، آپ کی سوچوں سے خدا کے ساتھ جڑی ہوئی عرضی جو ہے یہ عرضی ہے ڈائریکٹ بھگوان سے، ڈائریکٹ ایشور سے۔ اس کو کہا جائے گا خدا سے مانگنا یا خدا سے بولنا یا خدا سے کہنا۔ ایک تو یہ ڈفرینشیشن کلیئر کر لیں۔ دوسری چیز رہی کہ آپ جب خدا کے نام پہ کسی سے مانگتے ہیں کہ بھیا مجھے خدا کے نام پہ دے دو، اب آپ مانگ رہے ہیں بھگوان کے نام پہ، مانگ رہے ہیں آپ بھگوان کے نام پہ، تو اتنا تو آپ کے انر میں کانشیسنیس، آپ کا ضمیر اتنا تو خدا سے جڑا ہوا ضرور ہونا چاہیے اور خدا کے مقام کو سمجھتا ہو کہ آپ جب مانگے تو اس کے کسی دشمن سے نہ مانگے آپ خدا سے، خدا کے نام پہ، اور مانگے اس سے جو خدا کو ہی نہ مانتا۔ یہ تو خدا کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، اب بھگوان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر کلاس میں آپ پڑھتے ہیں اور کسی کلاس فیلو سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے اور اس نے آپ کی ماں بہن ایک کر دی ہو، تھپڑ آپ کو مارے ہو، تو آپ کا کوئی فرینڈ یہ سارا منظر دیکھتا بھی ہو، جانتا بھی ہو، اور پھر آپ کے نام پہ جا کر اس سے کوئی چیز مانگے۔ تانیہ کہہ رہی ہے دے دو، ابھی تو تانیہ کی ٹھکائی ہوئی ہو، ابھی تو تانیہ کو گالیاں دی گئی ہوں، ابھی اس کے لاتوں گھوسوں کی بارش کی گئی ہو، ابھی اسی تانیہ کے نام پہ جب کوئی جا کر مانگے اور آپ کو پتا لگے کہ اس نے میرے نام پہ جا کر پال پوائنٹ مانگی ہے اور مانگی بھی میرے دشمن سے ہے، تو تانیہ کو کتنی ہیپینس ہوئی۔ وہ ویسے کلاس کے کسی اور سٹوڈنٹ سے مانگے تو شاید اسے اتنا ill feel نہ ہو جتنا اپنی دشمن سے مانگنے پہ ill feel ہوئے گا۔ اگر آپ نے خدا کے نام پہ مانگنا ہے تو پھر خدا کے بندوں سے مانگو، خدا کے ماننے والوں سے مانگو، خدا کے یاروں سے مانگو، خدا کے پہچاننے والوں سے مانگو۔ آپ کم از کم اتنی ڈفرینشیشن تو کر لو کہ مانگتے ہوئے آپ اس کے اینیمیز، آپ اس کے اپوننٹ اور آپ اس کے ڈینائنگ پرسنالٹیز کے آگے تو نہ اس کا نام لے کے ہاتھ پھیلاؤ۔ اب رہا معاملہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی مدد لی ہے، مدد لیتے ہوئے 3D ورلڈ میں اگر ظاہری طور پہ کوئی چیز ان لافل نہیں ہے، ظاہری طور پہ دکھنے میں اپیرنٹلی اگر کوئی بھی چیز ان لافل نہیں ہے، مثلا ایک بندہ ہے وہ اپیرنٹلی بیٹھا ہوا، اس نے 6 لڑکیاں کوٹھے پہ بٹھائی ہوئی ہیں اور ان کی کمائی کھا رہا ہے، وہ اس نے خریدی ہوئی ہیں 30-30 ہزار میں، آگے دن رات ان کو چلاتا ہے۔ اب پورے محلے کو، شہر کو، لوگوں کو، ساروں کو اس کا چرچا ہے، پتا ہے کہ یار اس کی کمائی اس جگہ سے آ رہی ہے۔ ایک بندے نے اپنا 3 کروڑ بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس کا وہ جو ہے نا وہ انٹرسٹ کھائے جا رہا ہے، اس کو 3 لاکھ روپیہ گھر میں انٹرسٹ آ رہا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے اپیرنٹلی کہ یار اس کی ساری کمائی انٹرسٹ کی، وہ انٹرسٹ سے یہ چیز کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے دارو کا اڈا چلا رہا ہے، آپ کو اپیرنٹلی پتا ہے کہ یار اس کی ساری کمائی دارو کو بیچ کے، دارو کو پروڈیوس کر کے، دارو کو پھیلا کے، دارو کو پریزنٹ کر کے ہے۔ تو یہ جو کمائیاں ہیں جو اپیرنٹلی ہمیں گاڈ نے، ایشور نے منع کر رکھی ہیں، دارو کا اڈا بنانے سے ایشور نے منع کر رکھا ہے،
یہ کلبنگ، پبنگ، ڈانس ہال اور ڈانس تھیٹر، فلمیں، مووی تھیٹر، جہاں پہ بے حیائی پھیلتی ہو، جہاں پہ لوگوں کو بلاتکاری کی طرف اور لسٹ کی طرف کھینچا جاتا ہو، ایسے کسی بھی سورس سے حاصل کی گئی کمائی ان لافل ہے. اور اپیرنٹلی دکھتے ہوئے ایسے بندے سے اگر آپ سوال کرتے ہیں تو یہ رب کے ساتھ آپ مذاق کر رہے، اب رب کو ناراض کر. اگر اپیرنٹلی کسی بندے میں کوئی ایسا عیب نہیں دکھتا، اب بھلے سے کوئی شخص کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے 60,000، کام کرتا ہے 20,000 کا، وہ 40,000 فالتو کا لے رہا ہے، 60 کا وہ کام نہیں کر رہا، اپیرنٹلی تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا کہ اس کی کمائی ان لافل ہے. ایسے بندے کی کمائی جو اپیرنٹلی ان لافل نہیں دکھتی، اسے لافل ماننے کا آدیش ہے. ہم اسے لافل ہی مانیں گے، اسے جائز ہی مانیں گے، اسے حلال ہی سمجھا جائے گا جو کسی بھی طریقے سے، جو جائز میڈیم سے، جائز سورس آف انکم سے کماتا ہے. بھلے سے وہ حق اس کا پورا ادا کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مارتا ہے، چھٹی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. اگر ایک اسکول میں ایک ٹیچر پڑھاتا ہے اور وہ پڑھاتے ہوئے جس طرح سے بھی پڑھا رہا ہے، وہ پڑھاتا ہے 2 پیریڈ اور تنخواہ لیتا ہے جناب 7 پیریڈ کی، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. ایک وہ جو گروسری شاپ والا ہے، وہ دال 2 نمبر لا کے اب 1 نمبر دال کے برابر بیچ رہا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ اپنے ایشور کو جواب دے. ہم اس کی کمائی کو اپیرنٹلی اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم اسے جائز ہی مانیں گے. ایسے کسی بندے سے آپ سوال کریں یا ہیلپ لیں تو یہ آپ کے لیے ہیلپ جو ہے یہ جائز ہے، اور ایسا آپ کہہ سکتے ہیں. ایسا کوئی بندہ آپ کی ہیلپ کرے تو آپ وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ کا ہیلپ مانگنا بھی جائز اور ہیلپ لینا بھی جائز. اب آپ کو نا آج اتنا باریک نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ جہاں بڑے بڑے مہا پرشوں کو میں نے گرے پڑے دیکھا ہے، بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے اپنے آپ کو اسپرچل کہنے والے، گاڈ کنیکٹڈ کہنے والے، بڑے بڑے روہت پروہت، ریبائی اور پیر فقیر، ایسے بہت سارے لوگوں کو ڈائیورٹ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. ڈائیورٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ڈائیورٹ اس کنسپٹ پہ آ کر ہوتے ہیں کہ اس ورتمان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایشور کی طرف سے ہوتا ہے. جب ہو ایشور کی طرف سے رہا ہے تو پھر ہمیں اس چیز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایشور کسی سیٹن کو بھیج رہا ہے ہماری ہیلپ کے لیے، کسی شرابی کو بھیج رہا ہے ہماری ہیلپ کے لیے، یا کسی بد دیانت کو بھیج رہا ہے، یا کسی دیانتدار کو بھیج رہا ہے، یا کسی اپیرنٹلی ٹھیک بندے کو بھیج رہا ہے یا ان ٹھیک کو بھیج رہا ہے. پرابلم ہے یہاں پہ، پرابلم ہے اس بلیف پہ، پرابلم ہے اس تھاٹ پہ، اس سوچ پہ. یہ بلیو رکھنا کہ ورتمان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ایشور کی طرف سے ہوتا ہے. یس، دس بلیو از ٹرو، 360% ٹرو، بالکل ٹھیک ہے کہ جو کچھ اس ورتمان میں ہوتا ہے وہ ایشور کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ایشور خود کہتا ہے میرے حکم کے بغیر، میری رضا کے بغیر اس ورتمان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہر ایک چیز میرے آدیش یا میری رضا سے ہوتی ہے. اب یہ ہے ہونے میں. اب ایشور کی طرف سے آکاش سے جب بھی کوئی سوچ اترتی ہے نا، جو کسی بندے کے دل پہ آنے کے لیے نکلتی ہے آکاش سے، تو فوراً سیٹن اس سوچ کے اندر ایوالو کرتا ہے، گھل مل جاتا ہے، کرتا ہے اور مکس کر کے نیگیٹو اور پازیٹو سوچ کو اکٹھا اس میں اتارتا ہے انسان کے برین میں. اب یہ جو سیٹن جو کچھ کر رہا ہے یہ خدا کی اجازت سے کر رہا ہے، خدا نے اس کو ڈھیل دی ہے.
اس نے خدا سے پرمیشن لی ہوئی ہے، اس نے خدا سے پوچھ کے یہ اجازت لی ہے. اس نے پہلے خدا سے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈے آف ججمنٹ تک لمبی آیو دے دے. رب نے کہا جا دیتی. انہوں نے کہا بس ہوں تو دیتی ہے نا، تو ایک ہی دفعہ گل کرنا ہے نا، تو اپنا فیصلہ بار بار چینج نہیں کرتا نا. اجازت تو ہوں تو مینوں دے چھڈی ہے. لے ہن اے مانم جاتی تے اے دی اگے جنی سنتان ڈے آف ججمنٹ تک آئے گی، میری بھی یہ پیو لگ گئی جی یہ کتے سورگ چ چلی گئی تے میں کسے نو سورگ چ نہیں جان دینا. سوائے چند خالص بندیاں دے جنہاں دا دل خالص تیرے لئی دھڑکدا رہے گا، صرف وہ میرے ہتھوں بچن گے، باقی میں کسے نو بھی نہیں جان دیاں گا، پھڑکا کے رکھ دیاں. رب نے وہ دے چیلنج نو اگوں کوئی اے نہیں کیا کہ تو میرا کمپیٹیٹر ہے تو میرے مقابلے چ آ گیا تو میں دیکھنا بھی تو جتدا ہے یا میں جتدا ہے. ایسا نہیں. رب تو خود چاہ رہا تھا آزمانا. آزمائش تو ہے ہی اس چیز پہ. آزمائش کے لیے آپ کے مخالف ایک چیز لائی جاتی ہے تو پھر ہی تو آپ کو آزمایا جاتا ہے. اگر مخالفت میں ہی کوئی چیز نہ ہو تو آزمائش آپ کی کس چیز کی ہوئے گی بھائی؟ آپ کو جج کرنے کے لیے تو ادھر اس ورتمان میں بھیجا گیا ہے، اور ابھی آپ کے اپوننٹ کوئی چیز ہونی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی ججمنٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رب نے خود اسے اجازت دی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں تجھے اور تیرے فالوور سے نرک کو بھر دوں. تو کہتا ہے نا میں لے کے جاؤں گا، تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں لے کر جاؤں گا. رب نے کہا میں تجھ سے اور تیرے فالوور سے اس نرک کو بھر دوں گا. اس کا مطلب ہے سٹیمپ لگا دی رب نے، اس کی بات پہ سٹیمپ لگائی، ڈرتے ہوئے نہیں لگائی، اس سے ہٹی کھا کے نہیں لگائی، فیل ہو کے نہیں لگائی، امپریس ہو کے نہیں لگائی، انکلائنڈ ہو کے نہیں لگائی، اپنی شان قدرت سے لگائی ہے کہ اگر اتنے بڑے دشمن کو، اتنے بڑے اینیمی کو کوئی فالو کرے گا تو پھر میں اسے سپیر نہیں کروں گا، میں اس کو نرک میں ڈالوں گا. لے جا تو اپنے فالوورز جتنے لے جانا چاہتا ہے، میں تیرے سے اور تیرے فالوور سے بھروں گا اس کو. اب رہا مسئلہ ایک تو یہ چیز کہ جو کچھ اس ورتمان میں ہوتا ہے وہ ایشور کی طرف سے ہوتا ہے، ایشور کی مرضی سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ایشور کی مرضی سے، ایشور کی طرف سے ہے، مگر اس ہونے کے اندر بندے کی آزمائش ہے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں رائٹ اور رانگ کی پہچان کرے. یہ بندے کے اوپر رن ہے، یہ بندے کی ججمنٹ ہے، یہ بندے کی ایک ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے کہ یہ بندے نے کام کرنا ہے. اب اگلی چیز، یہاں تک تو سارے دھرم والے جتنے بھی دنیا کے دھرم ہیں نا، اس میں تو سارے کے سارے دھوکہ کھاتے ہیں. اس میں تو جوز بھی دھوکہ کھاتے ہیں، کرسچن بھی دھوکہ کھاتے ہیں اسی کنسپٹ پہ، ہندو بھی دھوکہ کھاتے ہیں، سکھ بھی دھوکہ کھاتے ہیں، بدھسٹ بھی دھوکہ کھاتے ہیں، مسلم بھی دھوکہ کھاتے ہیں، اور یہ پارسی بھی دھوکہ کھاتے ہیں. سارے تاؤزم والے، جینزم والے، سب کے سب پوری دنیا اس میں دھوکہ کھاتی ہے. اور ایک اگلی چیز ہے، یہ آج کا میرا لیکچر اپنے دلوں کی، اپنی جو آپ کی کھڑکیاں ان کو کھول کے سنیے گا. اگلی چیز جس میں سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں، ڈی ٹریپ ہوتے ہیں اور ایشور سے دور ہو جاتے ہیں، غلطی کھا جاتے ہیں. اگلا پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی گرنتھ میں، ان کی گرنتھ قرآن جی میں یہ لکھا ہوا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے تم اس وقت تک کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں. تم اس وقت تک کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں. یہاں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ رب کی وجہ سے ہے، رب چاہ رہا ہے تو میں ایسا چاہ رہا ہوں.
یعنی کہ میرے دل میں جو یہ چاہت آئی ہے کہ یہ سامنے میرے جو سر سے لے کر پاؤں تک راشک کی مالا میں جکڑا ہوا ہے، جو کالی کا پجاری ہے، میں اس کو فالو کروں، یہ جو چاہت آئی ہے میرے دل میں یہ رب کی وجہ سے ہے، لہذا میں بالکل ٹھیک ہوں، رب ہی ایسے چاہتا ہے کہ میں اس کی فالو کروں۔ اور وہ سارے کے سارے جتنے اس خیال پہ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں گمراہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے، میں پاپ بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے، میں بلدکاری بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے، میں چوری بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اس کنسپٹ سے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں اور ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کنسپٹ ہے مسلموں کے ڈائیورٹ ہونے کا۔ میری جان، یہ جو حصہ ہے نا گرو گرنتھ قرآن جی کا کہ تم تو چاہ بھی نہ سکتے جب تک میں نہ چاہوں، یہ اس وقت آئی تھی، مجھے ابھی وہ عربی کی ورڈنگ نہیں آتی، سوری، میں ریسائٹ بھی نہیں کرتا کہ یہ پاپ ہوتا ہے، اگر آپ کو ورڈنگ نہ آتی ہو تو آپ اس کو ریسائٹ۔ ایکچوئل یہ اس وقت یہ والا حصہ اس گرنتھ کہ یہ ورس اس وقت آکاش سے آئی تھی جب کچھ لوگوں کو پرافٹ محمد بار بار ون گاڈ کا کنسپٹ دیتے تھے، ایشور کا کنسپٹ دیتے تھے، ڈے آف ججمنٹ کا، اینجلز کا، اور لائف آفٹر ڈیتھ کا، سورگ کا، نرک کا جب کنسپٹ دیتے تھے نا تو وہ آگے سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب جب تو یہ کہتا ہے، تمہاری گرنتھ بھی کہتی ہے کہ اس ورتمان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے، تو رب ہی نہیں چاہتا نا کہ ہم تیری بات مانیں۔ رب اگر چاہے تو ہم تیری بات فوراً مان نہ لیں، اس میں ہمارا کیا دوش ہے؟ تیرا رب ہی نہیں چاہتا، مطلب واپس قصور پھر رب کا کہ تیرا رب چاہتا ہی نہیں۔ اگر چاہے تو جناب اسی تے فوراً تینوں مان نہ لئیے، اگر اسی نہیں تینوں مان رہے یا تیرے اپوننٹ کھڑے ہیں نا، تیرا رب نہیں چاہتا، جا اپنے رب نال لڑ، ساڈے نال نہ لڑ۔ سمجھ آئیے اس سینیریو کی کہ سینیریو کیا تھا؟ اب مجھے یہ بتائیں، رب نے اپنی چاہت سے انہیں انسان بنایا، یہ چاہت قبول ہے۔ اپنی چاہت سے آنکھیں دیں، یہ چاہت قبول ہے۔ اپنی چاہت سے اس نے زبان دی، یہ چاہت قبول ہے۔ اپنی چاہت سے اس نے ہونٹ دیے، یہ چاہت قبول ہے۔ اپنی چاہت سے اس نے پاؤں دیے، یہ چاہت قبول ہے۔ اپنی چاہت سے اس نے ہاتھ دیے، یہ چاہت قبول ہے۔ کیا کوئی ایک انسان بھی ایسا ہے جو خود کو چکی کے دو پارٹوں میں پیسے اور کہے کہ یہ رب کی چاہت ہے؟ کوئی بات نہیں، میں پیس لیتا ہوں، خیال تو دل میں آ جاتا ہے نا، تو کیا کرتے ہو ویسے؟ کیا اگنی جلا کے خود ہی اس اگنی میں کودنے یا اس میں جانے کا کرتے ہو امپلیمنٹیشن کہ جی دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ ایسے ہے؟ اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ بلدکاری کرتے ہو، مڑوے پڑھتے ہو، شادیاں کرتے ہو، دل میں خیال تو آتے ہیں، تو وہاں جا کے کیوں کہتے ہو کہ جی نہیں ایسے نہیں؟ صرف ایک فیتھ لانے پہ یہ رب کو بلیم دیتے ہو کہ نہیں جی رب ہی نہیں چاہتا، جی رب اگر چاہے تو پھر اسی کر لیے، باقی ساری چیزوں پہ سارا کچھ سبھی کار ہے۔ اور جس وقت فیتھ کی بات ہوتی ہے، ہدایت کی بات ہوتی ہے، رب کی طرف جانے کی بات ہوتی ہے، تو آپ سارے کا سارا ملبہ رب پہ ڈالتے ہو۔ تو یہ اصل میں رب ان کو تانا دے رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا، یہ کہندے نے کہ جناب اسی تے چاہ بھی نہیں سکتے جنی دیر تک رب نہ چاہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر میں تے چاہنا کہ یہ ہدایت دی طرف آن، میں کدوں کہنا کہ ہدایت دی طرف نہ، میں تے چاہنا، میری وہ چاہت کیوں نہیں پکڑتے؟ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ہدایت کی طرف جائیں یا نہ جائیں، تو نہ جائیں والی کو پکڑ لیتے ہیں، جائیں والی کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب رب یہ چاہ رہا ہے۔ کیا یہ کوئی ایسے سامنے کوئی فزیکلی مٹیریلسٹکلی کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے کہ جس میں سے یہ ایک چیز پکڑ رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں؟ اور ان کے جناب ایک ادھر سے رائٹ
سائڈ سے جڑ دے اور کہے کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے رب کی طرف سے ہو رہا ہے, چپ کر کے بیٹھے رہو. کیا یہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ اس کی یہ دلیل مانیں گے؟ کوئی بھی شخص ان کے گھر میں گھس کر ان کی بوڑھی ماں کو پٹائی کرنا شروع کر دے, ٹھڈے مارنا شروع کر دے اور کہے کہ جناب جو کچھ ہوتا ہے رب کی طرف سے ہوتا ہے, لہذا چپ کر کے بیٹھے رہو, خبردار اگر رب کے خلاف کچھ کیتا, سویکار کریں گے یہ بات؟ کوئی بھی ایک ریڑھی والا کسی بھی بہت بڑے سیٹ کے, بل گیٹ کے جناب گھر میں جائے اور اس کو کہے کہ میں نے تیری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا ہے کیونکہ اس ورتمان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے, میں ایویں نہیں آ گیا تیرے گھر, تو کیا یہ سویکار کریں گے؟ پھر تو ایک بندے کی بیٹی کے لیے 1 کروڑ اپلیکینٹ آ جائے گا اور ہر ایک یہ کہے گا کہ جناب جو کچھ ہوتا ہے رب کی مرضی سے ہوتا ہے, لہذا یہ کروڑوں اپلیکینٹ اگر ایک ہی ناری پہ اکٹھے آ رہے ہیں تو یہ بھی رب کی مرضی سے, کیا سویکار کریں گے؟ انسان کو یہ جو کھوپڑ دیا گیا ہے یہ ہر چیز خدا کی طرف سے ضرور ہے, مگر تیری ججمنٹ کے لیے ہے, تجھے چیک کرنے کے لیے ہے. خدا نے اپنے کام کے لیے نہیں کیا, تیرے لیے کیا ہے. سارا کچھ خدا کی طرف سے, بالکل ٹھیک. اوپر سے جو کچھ اترے گا خدا کی طرف سے. اگر تجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے. تجھے پڑھنا تھا اور اس نے جڑنا تھا, اس نے جڑ کے بربادی لی, پاپ لیا, گناہ لیا, اور تو نے اگر ظلم سہ کے خود آگے سے کچھ نہیں کرنا ہے, تو نے اس کا پاپ لے لیا, اور اگر تو نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے تو تجھے جسٹیفائی کرنے کا پورا اختیار ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب کی طرف سے. رب کی طرف سے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ایکشن رب کی طاقت سے باہر نہیں ہے, رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے. رب اگر اس کو روکنا چاہے, سٹاپ کرنا چاہے, اس کو پکڑنا چاہے تو رب پکڑ سکتا ہے, مگر رب پکڑتا اس لیے نہیں کہ یہ اس کی شان آزمائش کے خلاف ہے. اس نے انسان کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے, پھر تو اپنی آزمائش کو روک دے, پھر تو بند کر دے. تو وہ تو ویسے ہی ہر بندے کے اوپر ایک اینجل بھیج دے اور اتنا لمبا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو. مجال ہے کسی ایک بندے دے بھی مائدہ لال کوئی ذرا پاپ کر کے ویکھے, ماڑا جا اس طرح کسی دے مال والے ویکھے گا تو اینجل این کر کے کانی نظر پوے گی نا, گرز بڑا وڈا ہے, سوٹا بڑا وڈا ہے, تے جے ایک پی گیا نا تو لک توڑ دے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. تو گاڈ کو تو ایسا حکم نہیں چاہیے, ایسا طریقہ کار نہیں چاہیے. وہ آپ کو لبرٹی دیتا ہے, وہ آپ کو آزادی دیتا ہے, وہ آپ کو چوائس دیتا ہے, وہ آپ کو فریڈم دیتا ہے. اب آپ اس چوائس کو, فریڈم کو, آزادی کو, مرضی کو یوز کیسے کرتے ہیں, اس یوز کرنے کے اوپر آپ کی آزمائش اور ججمنٹ ہے, اور اسی کا حساب جا کر آپ نے اپنے ایشور کو دینا ہے. یہ ہیں 2 فنڈامنٹل بیسک کنسپٹ جس کی وجہ سے آدھی سے زیادہ اسپرچل دنیا برباد ہو گئی, راستے میں ہی لٹ گئی ہے. سیٹن اتنا عام بندے کو نہیں لوٹنے کے لیے ترلے لیتا اور لٹیے لیتا جتنا مہا پرشوں کا پیچھا کرتا. جتنا کوئی خدا کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس سے ہمیشہ آگے کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ یہ سوچ کی سپیڈ سے کام کرتا ہے, سوچ کی سپیڈ سے کام کرتا ہے. اس وقت جو ہمارے پاس سپر کمپیوٹر ہے, جو امریکہ کے پاس ہے, اس کی سوچ جو ہے وہ جتنی بھی وہ فاسٹلی کرتا ہے کام, 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں 10 ریز ٹو پاور 13 یا اتنے کروڑوں فنکشنز 1 سیکنڈ میں سپر کمپیوٹر کر رہا ہے. اس سے بھی 10,000 گنا ہیومن برین فاسٹلی کام کر رہا ہے. ابھی تک ہم ہیومن برین کی سپیڈ سے کوئی کمپیوٹر نہیں بنا سکے, اتنا فاسٹلی کام کرتا ہے. اتنی فاسٹلی سوچیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں, جتنا فاسٹلی سوچیں آتی اتنا ہی سیٹن آپ کے ساتھ ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میری جان, ایشور ہر بندے کے اپنے سوچ اور گمان کے حساب سے ہے. جو جیسا گمان رکھے گا ایشور اس طرح کا ماحول کھول دیتا ہے.
یہ بات سمجھانے کے لیے آج سے 50 سال پہلے کوئی ایگزامپل دیتا تو اسے ایگزامپل نہ ملتی. آج بڑی سندر ایگزامپل اس پہ فٹ آتی ہے کہ یہ یوٹیوب والے جس طرح کی آپ یوٹیوب ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، وہ اس طرح کی یوٹیوبز ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھتا ہے. جو ہی آپ یوٹیوب کھولتے ہیں نا تو ویسی ہی آپ کے سامنے آ جاتی. اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے نا اور وہ ہر وقت پلاٹوں کو سیل پرچیز والی ڈھونڈتا ہے نا، تو جتنے بھی وہ اس ٹائپ کے ہیں نا جو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ایڈز یا سائٹس ہوئیں گی نا یا یوٹیوبز ہوئیں گی نا، وہ والی ڈال دے گا. اور اگر کوئی فیشن ڈیزائنر بچی ہے اور وہ ہر وقت فیشن ڈیزائن کرتی رہتی ہے تو وہ فیشن ڈیزائن والی چیزیں سامنے رکھ دے گا. اور اگر کوئی گرنتھ ریڈر ہے اور وہ مختلف گرنتھوں کے ریفرنس ڈھونڈتا ہے تو وہ مختلف اسکالروں کی ویڈیوز آپ کے آگے رکھ دے گا. اگر کوئی بیلی ڈانس کو پسند کرتا ہے تو وہ بیلی ڈانس سے ریلیٹڈ چیزیں سامنے رکھ دے گا. بھئی جیسی آپ کی لائکنگ ہوتی ہے اس لائکنگ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیزیں وہ اتارتے ہیں. سیم اسی طریقے سے جس انداز سے ہم ایشور کو پانے کی کوشش کرتے ہیں ویسی چیزیں آپ کے سراؤنڈنگ اور سرکمسٹانسز میں سیٹ ہونے لگ جاتی ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی کلیئرٹی اور پیورٹی اور سنسیریٹی خدا کی طرف کتنی ہے. اگر کسی شخص نے ساری زندگی خدا کے بارے میں کوئی کلیئرٹی ہی نہیں لی کہ ہو از گاڈ، اور اس کے بارے میں کوئی اس کی کریکٹرسٹکس ہی نہیں سیکھی کہ کون سی کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں، اور اس نے وہ پیورٹی لائی ہی نہیں اپنے اندر، اور جسٹ اس نے پکڑا ہے ایک چھوٹی سی مورتی کو اور اس کو بھگوان 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 کہتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، صابن لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مندر میں سجا دیتا ہے، تو بھائی اس ایکشن کے ذریعے اسی مورتی سے اس کی مرادیں پوری ہونے لگ جائیں گی، اور وہ یہ سمجھے گا یہ خدا کی طرف سے. کس خدا کی طرف سے؟ وہ جو کھڈے میں پڑا ہوا خدا ہے اس کی طرف سے. جیسا خدا اسی طرح کا سرکمسٹانسز اور سوچیں آپ کے سراؤنڈنگ میں ہونے لگ جائیں گی. اب یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ سیٹن ان ساری چیزوں کو سیٹ اس انداز سے کرتا ہے کہ آپ جن سوچوں کے ذریعے اپنے بلیو کو بڑھا رہے ہوتے ہیں انہی سوچوں کے ایک ایک ملی میٹر کے کروڑویں حصے کر وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو سمجھتا ہے، اگلی ڈیزائرز کو سمجھتا ہے، سوچوں کو سمجھتا ہے، اس کے حساب سے آپ کے اوپر چیزیں فٹ کر، اور آپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں بڑی ریئل لگنے لگ جاتی ہیں. جناب یہ تو ایسے ہوا، یہ تو ایسے ہوا، یہ چیز یہ تو بالکل ایسے، یہ تو بھگوان نے کی ہے. کس بھگوان نے کی؟ وہ جو میں نے شیشے میں سجا رکھا ہے. یہ تو بھگوان نے کی. کس بھگوان نے کی؟ وہ جو ہمارے پیچھے مندر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ تو بھگوان نے کیا ہے. یہ والی چیزیں یہ ایسے تھوڑی ہو سکتی ہیں، یہ ایشور کرتا ہے. کس ایشور نے کیا؟ وہ جو ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. میری جان، اصل پھڈا ہے یو شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دا ریئلٹی اینڈ ریئل کنسپٹ آف ایشور. جیسے جیسے آپ کا کنسپٹ آف ایشور کلیریفائی ہوتا جائے گا، پیوریفائی ہوتا جائے گا، اور پھر اس کلیئرٹی اور پیورٹی کے بعد آپ کے اندر سرنڈرنس آئی جائے سنسیریٹی کے ساتھ، پھر آپ ایشور کو پائیں گے. اگر آپ کو بڑی کلیئرٹی ہے، آپ کے اندر ساری پیورٹی ہے، سیٹن کی طرح آپ نے تو جناب ساتوں آکاش سجدوں سے بھر دیے ہیں، آپ کے اندر سرنڈرنس ہی نہیں ہے، سنسیریٹی ہی نہیں ہے، خلوص ہی نہیں ہے، تو آپ ساتویں آسمان سے بھی گر سکتے ہیں، ستیہ سے بھی گر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خدا کے جتنے بندے ہیں، جتنے سچے بندے ہیں، وہ ہر وقت اپنے خدا سے ڈرتے ہیں، اپنے ایشور سے ڈرتے ہیں، اور لاسٹ بریتھ تک اپنے خدا کو دیکھنے تک، خدا کو پانے تک اس خوف میں رہتے کہ کہیں فیتھ کی دولت چوری سے گر نہ جائے، چوری سے چھن نہ جائے. میرے بچوں، یہ چونکہ بڑا ڈیپ اور بڑا گہرا کنسپٹ ہے،
اس لیے اس کنسپٹ کو بہت تحمل سے، بہت ڈیپ تھاٹ کے ساتھ، بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہیلپ لیتے ہیں، 3D میں ایگزسٹ کرنے والی چیزوں سے ہیلپ لیتے ہیں، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس ہیلپ کو، ویسے تو وہ جائز ہے، یہ 3D ورلڈ رب نے آپ کی سراؤنڈنگ میں سجائی ہے، آپ کے لیے جائز ہے، مگر اس میں کیا کیا چیز جائز ہے اور کیا کیا چیز لمٹ سے باہر چلی جائے گی، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ آپ کے اوپر رن ہے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے. آپ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ نے 30 کلومیٹر جنگل میں طے کر لیا ہے، آپ کے دل میں بڑی وہ یکدم لسٹ آتی ہے، بڑی ڈیزائرز جنم لیتی ہیں اور ایسی آپ کے خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور اچانک وہاں پہ کوئی جو ہے نا کاؤنٹر لائف جو ہے وہ اگر پرگٹ ہو جائے، آپ فیمیل آ جائے، آپ میل ہے فیمیل آ جائے، تو رب نے تو آپ کے لیے لمٹس رکھی ہیں. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جیسے میں نے سوچا تھا ایشور نے بھیج دیا، لہٰذا یہ تو گاڈ کی طرف سے ہے، یہ تو میرے لیے گفٹ ہے، یہ تو رب نے ایسے کر دیا ہے، یہ تو ہو گیا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. یہ رب چاہ رہا تھا اس لیے تو ایسا ہوا ہے، اور این ایسے ٹائم پہ ہوا ہے، این ایسے موقع پہ ہوا ہے، این ایسی جگہ پہ ہوا ہے، یہ تو واقعی رب کی طرف سے. ہر ایک چیز رب کی اجازت سے ہے، رب کی رضا سے ہے، مگر وہ آپ کی ججمنٹ کے لیے ہے. ججمنٹ نہ ہو تو پھر اس ورتمان کا نظام نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. اگر ہم یہ سارا کچھ ایک طرف اپنی اپنی فیور کا مانتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ رب کی طرف سے ہے، تو وہی جو میں نے 70 ایگزامپل دیے کہ اگر آ کر وہ ہمارے 2 بوتھے پہ جڑ دے اور وہ کہے کہ جناب یہ بھی رب کی طرف سے ہے، تو ہم ادھر کیوں نہیں مانتے کہ یہ رب کی طرف سے ہے؟ کوئی ہمیں گالیاں دے اور ساتھ ہی اس کے بعد یہ کہہ دے اے جناب میں ایویں نہیں دتیاں، اے رب دے حکم تو بغیر نہیں ہو سکتیاں، رب دا حکم سی تے تینوں اینیاں پی گئیاں، ادھر تو ہم نہیں مانتے. کوئی اگر ہماری جیب سے پورے کا پورا پرس نکال لے اور وہ کہے کہ جناب ایویں ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر تک رب شکتی نہ دے، ہمت نہ دے، طاقت نہ دے، میں تیرا پرس ہے میں چک سکنا، جڑا میں چکیا ہے چپ کرو گے. تو وہاں پہ آپ چپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ تو مجھے مارے، یہ غلط ہے کہ تو مجھے گالیاں دے، یہ غلط ہے کہ تو میرا مال چرائے، یہ غلط ہے کہ تو میرے فیملی ممبرز کے ساتھ ان لافل ریلیشن بنائے، یہ غلط ہے کہ تو میرے ساتھ یہ کرے، یہ غلط ہے کہ تو ایسے کرے. یہ جو کروڑ غلط ہے تم کہتے ہو، اسی غلط اور صحیح ہے کے لیے جو تمہیں بھیجا گیا ہے نا کہ آپ کی لائف میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، جج جی تو یہی کرنا ہے نا، اور کیا کرنا ہے. تو پیچھے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں بھی تو یہی تو پوچھا جانا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح. تو انسان اپنی مرضی کا حق، اور جب خدا کی طرف جانے لگو تو آگے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب، یہ اگر رب کی مرضی ہوتی تو ہم ایسے نہ ہو جاتے، اگر رب کی مرضی ہوتی تو ہم مندر میں نہ بیٹھے رہتے، اگر رب کی مرضی ہوتی تو ہم ہر وقت ورت نہ رکھتے، اگر رب کی مرضی ہوتی تو ہم ایسے نہ کرتے. خدا ان باریک کنسپٹس کو، یہ بہت جیسے وہ پیاز آپ چھیلتے ہیں نا تو اس کی ایک موٹی تہ ہوتی ہے، باریک سی ایک اندر تہ ہوتی ہے، یہ اس باریک تہ سے بھی 1000 گنا زیادہ باریک تہ ہے جس کے آر پار برابر ایکولی دکھائی دیتا ہے. اتنی باریک لیئرز کے اندر سیٹن آپ کے ساتھ پلے کرتا ہے، اور جتنی باریکیوں میں آپ سیٹن کو پکڑتے جائیں گے، جتنی باریکیوں میں آپ سیٹن کو پکڑتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کا رتبہ اونچا ہوتا چلا جائے گا. باقی جس کی جتنی سمجھ اس سے خدا اتنی سمجھ کے بارے میں ہی سوال لے گا. اگر کسی کو سمجھ بہت زیادہ ہے ایشور کی، اس کا پاپ، اور جس کو ایشور کی سمجھ بٹ ایشور کو مانتا ہے، اس کے پاپ میں اور اس کے پاپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ایک راہب جو ساری عمر جس نے 80 سال کی ایج رہبانیت میں گزاری ہے، سرنڈرنس میں گزاری ہے،
خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے میں گزاری ہے. 80 سال کی ایج بڑھاپے تک، بالوں میں سفیدی آنے تک رب رب کیا ہے، گاڈ گاڈ کیا ہے، بھگوان بھگوان کیا ہے. اب اس کا پاپ میں پڑھنا اور ایک ریڑھی والے کا جو سرے بازار کھلا ہے اس کے پاپ میں پڑھنے، دونوں کے پاپ میں پڑھنے میں انتر ہے. وہ کسی اور مقام سے رب کو دیکھ رہا ہے اور وہ کسی اور سٹیج سے رب کو دیکھ رہا ہے. تو دونوں کی ویژنری پاور ڈیفرنٹ ہے، دونوں کا ریوارڈ بھی ڈیفرنٹ ہوئے گا، دونوں کی پکڑ بھی ڈیفرنٹ ہوئے گی. اس پلیٹ فارم پہ ایشور کی اتنی کریکٹرسٹکس تفصیل سے سمجھنے کے بعد سیٹن اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی پلے کرے نا تو یار سوچو کہ سیٹن کیوں پلے کر جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے. اس کے سوراخ ڈھونڈو، اس کے آنے والی جگہ ڈھونڈو، وہ پتا کرو کہ کس راستے سے انٹر ہوا ہے. ایک ایک سوراخ، ایک ایک ڈاٹ جتنی چیز کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی ویلیوز کو، اپنے فیتھ کو، اپنے وشواس کو ٹیسٹ کرو، جج کرو، چیک کرو، چھانا کرو. خدا آپ کی ہیلپ ضرور کرے. آپ سیکھتے رہو گے، سمجھتے رہو گے تو رب آپ کو یہ سمجھ ضرور نصیب کرے. بیٹے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ایشور سے جوڑا کرو اور ایشور سے دور کرنے والی باریک سے باریک چیز سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرو. یہ اس طرح کے بالکل سیدھے فلیٹ ریٹ نہ لگایا کرو کہ جی آ گیا جتوں مرضی آ گیا ساری طرفوں جتوں مرضی گل دے، رب جدو چاہے ادو سے سیوا چ لگ جاندے نے تے اودے آکھے لگ جاندے نے. بالکل لگ جاندے نے. تیری بھی تو نال ججمنٹ ہو رہی ہے نا کہ تم سیٹنا دے کولوں لے رہے ہیں یا بندیاں کولوں لے رہے ہیں، کدے کولوں لے رہے ہیں. کہ رب اپنے بندوں کی مدد اینجل سے بھی کرتا ہے، نیک بندوں سے بھی کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے. یہ ساری مددیں جائز ہیں، مگر آپ کے فیتھ کا لیول بھی وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ فیتھ کے کس لیول. بہت ساری دعائیں اور ڈھیر سارا رب کرے کہ یہ والی چیز آپ لوگوں کے دلوں میں اور آپ کے دماغوں میں ضرور ہو. سچائی کونین سے بھی زیادہ کوڑی ہو، سچائی کونین سے بھی زیادہ کوڑی ہوتی ہے اور ہے. یہ ایک کڑوا سچ ہے اور یہ ہمیں نگلنا ہے. کڑوا سچ یہی ہے کہ خدا، ایشور اور بھگوان سے اگر کنیکٹ ہونا ہے تو اس کنیکٹیوٹی میں آپ کی سب سے زیادہ چیز اس کی انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، کلیئرٹی جتنی زیادہ ہوئے گی اتنے آپ بہتر جگہ پہ ہوئے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ پیورٹی اور سنسیریٹی، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے. رب یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں آپ کے سنتان کی جھولیوں میں بھی بھر